السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی سے متعلق میں نے 2 پروگرام بنائے تھے، درس دیے ہیں مختصر سے، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ بڑا طویل مضمون ہے، قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء نے بھی اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، میں قرآن کریم کی کوشش کروں گا کہ تمام ایسی آیات جن سے خدا کی راہ میں مالی قربانی کی تعلیم دی گئی ہے یا حکم دیا گیا ہے یا ذکر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے کی اہمیت، افادیت، اس کی برکات کا شعور ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور ان سب باتوں کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ میں نے پہلے 2 پروگراموں میں بتایا، بار بار دہراتا رہوں گا اس بات کو، کہ جب تک ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور اس کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہم نہ مال صالح بجا لا سکتے ہیں، نہ مالی قربانی کرنے کے لیے حوصلہ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو مالی قربانی سے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ شاید اس کے نتیجے میں ان کا مال کم ہو جائے گا، یہ ان کی غلط فہمی ہے یا کم علمی کہہ لیں۔ اور میں انشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ آپ اللہ کا پیغام کھول کھول کر بیان کریں، اللہ کی تعلیمات لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہیں، اور اللہ کے فضل سے میں کر ہی رہا ہوں۔ جب بھی موقع ملتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور ان تعلیمات کو آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ماننا نہ ماننا یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ کل کو یہ عذر نہ کوئی کر سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن نے کیا لکھا ہے اور قرآن نے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے۔ اس لیے بلغ والی بات کے پیغام کھول کر پہنچا دو۔ یہ 2-3 آیات میں نے پچھلے 2 درس میں بیان کی تھی۔ آج میں نے سورہ فاطر کی جو آیات تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ اس طرح ہے: اے لوگو، تم ہی ہو جو اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہے جو غنی اور ہر تعریف کا مالک ہے۔ یعنی ہم فقیر ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم غریب ہیں، ہم محتاج ہیں، اللہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو تمہیں مٹا دے اور ایک نئی مخلوق لے آوے۔ وہ مخلوق جو خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے والی ہو اور خدا تعالیٰ کے حضور جھکنے والی ہو اور خدا تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے والی ہو اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے والی ہو، ایسی مخلوق ہم لے آئیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز مشکل نہیں۔ یہ مضمون کہ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں مٹا دے اور مخلوق لے آئے، یہ یہاں مالی قربانی کے سلسلے میں بھی آ جاتی ہے اور ان لوگوں کے بارے میں بھی آ جاتی ہے
جو دین سے منحرف ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کلمات استعمال کی ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم خدا کے دین سے پیچھے ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ اللہ چاہے گا تو اچھے لوگ آگے آ جائیں گے، اچھا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اور لوگ لے آئے گا جو اس کے دین کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ بس یہ مضمون بہت ہی سمجھنے والا ہے اور اس کا ادراک حاصل کرنا چاہیے ہر احمدی کو۔ اگر میں چندہ نہیں دیتا تو میرے چندہ نہ دینے سے اللہ تعالیٰ کے اور دین کے کام رک نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو چندہ نہیں دیتے وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت، الہی جماعت، اسلام ہمارے چندے کی محتاج ہے۔ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ چندے کا نظام ہر نبی کے دور میں قائم ہوا، ہر نبی نے چندہ مانگا ہے اپنی امت سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خزانے بھی نازل کر سکتا تھا، لیکن ہماری بھلائی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے بچوں کی بھلائی کے لیے، ہماری آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے قربانی کا مطالبہ کیا ہے اور بار بار کیا ہے۔ یعنی قرآن کریم پڑھے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کس کس انداز اور رنگ میں اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی کا ذکر کیا ہے، اور کرنے والوں کے لیے کیسی کیسی بشارتیں اور کیسے کیسے انعامات کے وعدے کی ہیں، اور نہ کرنے والوں کے لیے کیسے کیسے عذاب کے وعدے کیے ہیں۔ میں نے یہ بھی مضمون بار بار بیان کرتا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا تاکہ ہر ایک نفس پر یہ امر واضح ہو جائے کہ مالی قربانی کوئی ٹیکس اور کوئی چٹی نہیں ہے۔ مالی قربانی وہ نیکی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے وجود پر، ہماری فیملیز پر، ہمارے معاشرے پر، ہماری جماعت پر، ہماری اولاد پر رحمتوں، برکتوں اور فضلوں کی بارش برساتا ہے۔ بس مختصر یہ ہے بات۔ کل میں نے ایک حدیث بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی تھی۔ آج بھی میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے۔ ایک کوڑی کا مرض تھا، اس کو کوڑی کا مرض تھا، وہ برس جس کو کہتے ہیں، جسم گل سڑ جاتا ہے، تعفن آتا ہے، تو ایک ایسا مریض تھا۔ ایک گنجا تھا اور تیسرا شخص نابینا تھا، اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ان کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں، انسانی شکل میں فرشتوں کو بھیجتا ہے انسان کی آزمائش کے لیے۔ انسان کو بعض وقت پتہ نہیں لگتا۔ فرشتہ پہلے اس کوڑی کے مریض کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ تو لازمی بات ہے ایسا آدمی تو یہی جواب دے گا کہ میری صحت ٹھیک ہو جائے، میں خوبصورت رنگ رکھوں، میری یہ بدصورتی اور میرا یہ تعفن ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور دور رکھتے ہیں، اور یہ میری بدصورتی ختم ہو جائے۔ چانچہ اس نے یہی فرشتے سے کہا کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے، کوڑی کا مرض مجھ سے جاتا رہے، میں ٹھیک ہو جاؤں اور مجھے خوبصورت رنگ مل جائے اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ تو فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری جاتی رہی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے اونٹ، گائے کا نام لیا کہ اس زمانے میں تو یہی سب سے بڑی ایک دولت ہوتی تھی کہ انسان کے پاس اونٹ ہوں، گائیاں ہوں، بکریاں ہوں۔ کاروبار تھا، تجارت ہے، نفع بخش۔ چنانچہ
اسے اعلیٰ درجہ کی اونٹنیاں دے دی گئیں. فرشتے نے دعا کی اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے، اور اس کا مال بڑھتا چلا گیا. پھر وہ گنجے کے پاس گیا وہ فرشتہ، اور اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا خوبصورت بال ہوں، یہ گنجا پن میرا دور ہو جائے، مجھے اچھا نہیں لگتا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے. فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور خوبصورت بال اس کے اگ گئے. پھر فرشتے نے اس سے بھی پوچھا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے گائیاں بہت پسند ہیں. چنانچہ فرشتے نے دعائیں دی اور اس کو گائیاں دی اور دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں بہت برکت ڈالے. پھر وہ فرشتہ اس اندھے اور نابینا کے پاس گیا اور اسے پوچھا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ لازمی بات ہے ایک نابینا نے تو یہی کہنا ہے نا کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں، میری بینائی واپس آ جائے. چنانچہ اس نے یہی کہا کہ میری بینائی واپس لوٹ آئے، میں لوگوں کو دیکھنے کے قابل ہوں، میں خدا تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤں. چنانچہ فرشتے نے اس کے سر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر واپس کر دی، اس کی بینائی واپس آ گئی. اور فرشتے نے اس سے یہ بھی پوچھا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں. چنانچہ اس کو خوب بچے دینے والی بکریاں ملی اور دعا ملی برکت ڈال دے، تو خوب ان کے ریوڑ میں اتنی برکت ڈل گئی کہ وادیاں بھر گئی. پھر کچھ مدت کے بعد فرشتہ کوڑی کے پاس غریبانہ شکل اور غریبانہ مزاج اور صورت میں آیا اور کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے تمام ذرائع ختم ہو چکے ہیں، خدا تعالیٰ کی مدد کے سوا آج میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے جس سے میں منزل مقصود تک پہنچ سکوں. میں اس خدا تعالیٰ کا واسطہ دے کر تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں جس نے تجھے خوبصورت رنگ دیا، ملائم جلد تجھے واپس لوٹا دی ہے جو دی، اور بے شمار مال و غنیمت تجھے دیا اس نے. اس پر اس نے کہا مجھ پر بہت ذمہ داریاں ہیں، میں ہر ایک کو کس طرح دے سکتا ہوں؟ یہ ہے وہ جواب جو عام طور پہ بعض کمزور ایمان والے دے دیتے ہیں. او جی ہم نے ماں باپ کو بھی دینا ہوتا ہے، ہم نے عزیزوں کو بھی دینا ہوتا ہے، ہم نے ان کو بھی دینا ہوتا ہے، ہم کیا چندے دیتے رہیں. اس طرح کی جب باتیں لوگ کرتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے. اصل جو یہاں سمجھنے والی چیز ہے وہ قربانی ہے. اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت، اپنے اخراجات سارے ادا کر کے پھر جو آپ کے پاس رقم بچے اس کا 1/16 دے دیں تو وہ قربانی نہیں کہلاتی. قربانی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حصہ پہلے دے دیں، پھر بقیہ مال میں سے آپ جتنا چاہیں ماں باپ کی، عزیزوں کی، دوستوں کی خدمت کریں. پھر مزہ آتا ہے اور کہلانا کے مستحق ہیں کہ قربانی کرتے ہیں. سارے اخراجات نکال کے. وہ یہاں ہمارے ایک دوست تھے، بس موسی تھے، انہوں نے لسٹ بھیج دی، یہ میرے دالوں کا خرچہ ہے، یہ میرے سالن کا خرچہ ہے، میری روٹی کا خرچہ ہے، یہ میرے پانی کا خرچہ ہے، اور یہ میرے پاس 300 کروڑے بچ گئے ہیں تو اس میں سے میں 1/10 دے دیتا ہوں. تو اس طرح کی مالی قربانی کو مالی قربانی نہیں کہتے. قربانی کا لفظ تقاضا کرتا ہے کہ ہم کچھ قربان کر رہے ہیں، ہم تکلیف اٹھا کے کچھ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. اور جب بھی انسان مالی قربانی بشاشت قلبی سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وسعت کے علاوہ اس کو حوصلہ بھی بہت دیتا ہے. پھر اس کو مال جمع کرنے کی محبت نہیں ہوتی، پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے موقع ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ کوئی موقع آ جائے میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں. چاچا اس نے کہا جی میری تو اور بھی ذمہ داری ہے، میں تجھے کیسے دے دوں، ہر کوئی آ جائے گا مجھ سے مانگنے کے لیے. جس پر فرشتے نے اس کو کہا تو وہی کوڑی کا مریض ہے جس سے لوگوں کو گھن آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے جو صحت عطا کی اور مال دیا، اس پر وہ کہنے لگا کیسی باتیں کرتے ہو، مال تو مجھے باپ دادا کی جائیداد اور ورثے میں ملا ہے اور میں خاندانی امیر ہوں. اس پر فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا.
پھر وہ گنجے کے پاس آیا اور اس کو بھی وہی کہا جو پہلے کو کہا تھا. اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے نہیں دیا تھا کہ میں کہاں سے مدد کرتا رہوں. اس پر فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. پھر وہ فرشتہ اندھے اور نابینا کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہا کہ میں غریب مسافر ہوں، سفر کے ذرائع ختم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی رستہ اور وسیلہ نہیں پاتا. بس تجھے خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جس نے تجھے تیری نظر واپس لوٹائی ہے، مال و دولت دیا ہے، مجھے بھی کچھ دے دے اس میں سے. اس نابینا نے آگے سے جواب میں کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے نظر عطا کی، غریب تھا، اس نے مال دیا، جتنا چاہو اس مال میں سے لے لو اور جتنا چاہو چھوڑ دو، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. خدا تعالیٰ کی قسم آج جو کچھ بھی تم لو اس میں سے کسی قسم کی تکلیف اور تنگی محسوس نہیں کروں گا. اس پر انسان فرشتہ نما نے کہا اپنے مال اپنے پاس رکھو، یہ تو تمہاری آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش ہوا اور تیرے دوسرے ساتھیوں سے ناراض، تو اس کی رحمت کا مستحق اور وہ اس کے غضب کے مورد بن گئے. یہ وہ حدیث ہے جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ یہ سارے مال و متاع، یہ کوٹھیاں، یہ جائیدادیں، یہ گھر، ایک گھر، دو گھر، تین گھر، چار گھر، گاڑیاں کس کی عطا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. بس جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو تو آپ کہتے ہیں میں نے محنت سے کمایا، میں کیسے دے دوں؟ تو کل بھی میں نے جو حدیث پڑھی تھی کہ فرشتوں کی بد دعا پھر آپ حاصل کرتے ہیں. اگر اس دنیا میں وہ بد دعا پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آخرت کے لیے آپ کی وہ جو فرشتوں کی بد دعا ہے وہ آخرت میں آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چند پیسوں کی خاطر اپنی آخرت برباد نہ کر لو، چند پیسوں کی خاطر خدا تعالیٰ کو ناراض نہ کر دو، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے. چند سالوں کی زندگی کے لیے آپ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بلین ٹریلین جس کی جو ابدی زندگی ہے اس کو آپ ضائع کر رہے ہیں، اس کو عذاب میں ڈال رہے ہیں. اس کو عذاب میں ڈالنے ہیں تو اگلے جہان کی نعمتیں آپ کو مل جائیں گی جو ہمیشہ کی ہیں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. اللہ کہتا ہے جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے، بس اس دنیا کی مال و دولت، اس دنیا کے مکان جائیداد ہمیں مل جائیں، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیں گے، ان کی کوئی حق تلفی نہیں کریں گے. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کام بھی انہوں نے کیے ہوں گے اس دنیا میں وہ ضائع ہو جائیں گے، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہ باطل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو اس دنیا میں اجر مل گیا، مال و دولت مل گئی، کوٹھیاں مل گئی، جائیداد مل گئی، پیسہ مل گیا، گاڑیاں مل گئی، سب کچھ مل گیا، بس مل گیا، ان کو بدلہ مل گیا. آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں اب چونکہ درس کا وقت بھی 15-20 منٹ ہی میں نے مقرر کیا ہوتا ہے، کل بھی میں نے ایک چھوٹی سی پیغام مسیح اسلام کا بیان کیا تھا کہ اگر کوئی چندہ نہیں دیتا، ایک پیسہ نہیں دیتا، تو اسے جماعت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے. ایک موقع پہ آپ نے فرمایا جو خدمت نہیں کرتے ہمیں تو ان کے ایمان کا خطرہ ہے، ان کے ایمان کا خطرہ ہی رہتا ہے. بس اللہ اور اس کے رسول اور مامور من اللہ، اس زمانے کے امام
جن کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کرتے ہوئے عہد کیا تھا کہ میں دین کو دنیا پر مقدم کروں گا. اگر اللہ اور اس کے رسول کے صریحاً حکم کے باوجود ہم مالی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. انشاءاللہ اس کو جاری رکھوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.